جناب اشتر اوصاف صاحب، آپ نے یہ گفتگو بھی ملاحظہ کی، یہ اعلامیہ بھی دیکھا ہوگا، اور جناب نواز شریف صاحب کی بھی گفتگو سنی ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے یہ اگر عدالت کے روبرو ہوتی تو غالباً اس کی نوعیت الگ ہوتی، مگر پبلک فورم پر یہ باتیں ہو رہی ہیں تو بری طریقے سے سپریم کورٹ جو ہے وہ متنازع ہو گئی ہے، بنا دیا گیا ہے اس کو. اور اگر اس کا فیصلہ کوئی آتا ہے اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نہ عدالت کو مانتے ہیں نہ بینچ کو مانتے ہیں، اور فیصلہ آ جاتا ہے، تو یہ عدالت کا فیصلہ ہر صورت ماننا پڑے گا یا کوئی چوائس ہوگی حکومت کے پاس کہ وہ اس پر عمل درآمد نہ کرے؟ سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو ٹیمپریچرز اتنے بڑھ گئے ہیں اس میں کوئی بھی مجھے نظر نہیں آ رہا جو کہ ان ٹیمپریچرز کو نیچے کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہو. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے. ہمارا ملک پہلے ہی ایک ایسی سچویشن میں ہے جہاں پہ آپ معاشی طور پر اور ویسے بھی پوری جو دنیا ہے اس میں جو ہماری سٹینڈنگ ہے وہ دگرگوئی ہوتی چلی جا رہی ہے پچھلے کئی سالوں میں. یہ بہت ہی ایک ایسا موقع پہنچ گیا ہے، اس ایسے نہج پہ آ گئے ہیں کہ پولرائزیشن یعنی اتنی دشنام ترازی ہر طرف ہو رہی ہے کہ الامان بہت ضرورت ہے کہ سب بیٹھیں. اور میں یہ آج کا نہیں، بہت دنوں سے یہ بات کر رہا ہوں. جن سے میں بات کر سکتا تھا ان سے میں نے یہی کہا ہے کہ پلیز بیٹھ کے ایک چارٹر آف ٹالرنس پہ سائن کریں، ایک ایسی چیز کے اوپر دستخط کریں کہ میثاق ہو کہ ہم ایک دوسرے کی بات سننا چاہیں گے، سنیں گے اور ٹھنڈے دل سے سنیں گے اور ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہیں گے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ ریلنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اب کورٹ ہو یا کوئی اور انسٹیٹیوشن ہو، یہ سب اسی ملک میں ہی ہیں ہم، اور کوئی بھی اس سے برا نہیں ہو سکتا. ہم سب ان چیزوں سے افیکٹ ہوتے ہیں. آپ کی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بھی افیکٹ ہوتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے ہو رہی ہیں. اب جو کیسز چل رہے ہیں اور جو سارا سلسلہ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ باہر سے کوئی بات تو بعد میں آئے گی. کورٹ کے اندر سے جو ایک ججمنٹس آ رہی ہیں اور ان ججمنٹس کو جس طریقے سے کورٹ کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے ان کو انڈرمائن کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور ایک جو فیکشن میں کہہ دوں گا، یہ فیکشنز تو ہوتے ہی کبھی نہیں ہیں. یہ ضرور آپ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں لیکن اصولوں پر، ذاتیات پر یا شخصیات پہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوتا. آپ کا سوال کہ اگر یہ ساری باتیں جو ہے کورٹ کے سامنے ہوں تو وہ بالکل کورٹ کے سامنے ہونی چاہیے اور ریکارڈ پہ لانا چاہیے. ہر وہ اعتراض جو آپ کو کرنا ہے اس کو لکھ کے کریں تاکہ ریکارڈ پہ آ جائے. اگر آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ اپیل کریں گے اور اپیل میں آپ کے پاس وہ تمام باتیں ہوں گی چونکہ آپ ریکارڈ پہ لا چکے ہوں گے کہ آپ کو کیا اعتراض تھا، کن وجوہات پہ اعتراض تھا. اور جب آپ استدلال پوری طریقے سے دے سکیں گے اور ایویڈنس لے کے آئیں گے تو پھر میرا نہیں خیال کہ اگر آپ کے خلاف انیشلی فیصلہ آ بھی جائے تو پھر اپیل میں یہ اس طرح نہیں. اسی لیے ضرورت محسوس کی گئی اور اسی لیے قانون بھی لایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس اپیل کا جو ہے وہ گنجائش ہونی چاہیے. یہ تو دنیا کے اصول ہے کہ ہر وہ کیس جو کہ اوریجنل جورسڈکشن میں ہو، یعنی جو پہلے رنگ پہ ہو یا پہلی جو سٹیپ ہے لیڈر کی اس پہ ہو تو اس میں اپیل ضروری ہونی چاہیے. میں پھر آپ کی تواسط سے بھی، آپ جو شرکا ہیں ان کے تواسط سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم سب بیٹھ کے پاکستان کی بات کریں. اگر پاکستان ہے، مستحکم پاکستان ہے، تو الیکشنز بھی ہیں، گورنمنٹس بھی ہیں، اپوزیشن بھی ہے اور یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے جب آپ ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ کس طریقے سے ان معاملات کو نبٹتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور یہی خواہش ہے سر، بار بار ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے یہی بات کہتے رہیں لیکن ٹمپریچرز اتنے ہائی ہیں. کبھی موقع ہوتا ہے تو تحریک انصاف بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، جب تحریک انصاف بات کرنے کو تیار ہوتی ہے تو پی ڈی ایم بات کرنے کو تیار نہیں ہوتی. جس کے پاس پاور ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، وہ اپنی ہی مرضی چلانے کی کوشش کرتا ہے.